بلند کو، تیرے کردار کو، تیرے اخلاق کو ہم نے بلند کر دیا۔ کسی شخص نے کہا مجھ سے، میں تعریف نہیں کرتا۔ میں نے کہا کس کی؟ اس نے کہا محمد کی۔ میں نے کہا جب تو نے زبان سے محمد کہہ دیا تو تعریف ہو گیا، کیونکہ محمد کا معنی ہے تعریف کرنے والا۔ میرے بھائیوں، کوئی ڈاکٹر ہے، اگر ہم اسے ڈاکٹر کہیں تو یہ کمال نہیں۔ اسے ڈاکٹر، اگر کوئی دوسرا ڈاکٹر کہے کہ یہ ڈاکٹر ہے تب یہ کمال ہے۔ کوئی عالم ہے، اگر عوام کہے کہ یہ عالم ہے، بہترین عالم ہے، تو یہ کوئی حیرت مندی کی بات نہیں۔ حیرت مندی کی بات تو یہ ہے کہ کوئی عالم کہے کہ یہ بڑا عالم ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 1,00,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ سب کا مشن یہ کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن سبوں نے کہا کہ ایک نبی آنے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام یوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ ابو، اللہ کا کیا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی نبی بنایا اور آپ کو بھی نبی بنایا، مجھے بھی نبوت عطا کیا اور آپ کو بھی نبوت عطا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بیٹا شیس، یہ کوئی اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا اور تجھے بھی نبی بنایا، لیکن بیٹے جب دنیا کے اندر جب تجھے کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی تکلیف آ جائے تو ایک مرتبہ زبان سے کہہ دینا یا اللہ محمد کے صدقے مجھے معاف کر دے تو تجھے معاف کر دے گا۔ اگر تو کہیں پریشانی میں ہو، ایک مرتبہ محمد کا وسیلہ دے کر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام اٹھ کے کھڑ گئے اور کہنے لگا اے ابو، آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں اور محمد بھی نبی ہے، تو ان کا مقام اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے بیٹا شیس، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں جنت کے اندر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم و حوا، جنت کے اندر رہو، کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کرو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، ایک درخت کے قریب مت ہونا۔ اے بیٹا شیس، حوا علیہ السلام تیری ماں وہ درخت کے قریب ہو چکی، میں بھی درخت کے قریب ہو گیا، وہ دانا توڑا بھی، وہ پھل کو توڑا بھی اور کھایا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کہا؟ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، ایک چھوٹی خطا ہو گئی کہ اس درخت کے پھل کو توڑا اور کھایا۔ اللہ رب العزت نے کہا اے آدم، اب میں تجھے جنت میں نہیں رکھوں گا۔ اے بیٹا شیس، ایک غلطی کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت سے نکال دیا، مجھے گھر سے بے گھر کر دیا۔ آج محمدیہ کی امت گناہ پہ گناہ کرے، ان کو بے گھر نہیں کرتا۔ وہ کیوں؟ وہ محمد کے صدقے۔ اے بیٹا شیس، ایک غلطی ہوا مجھ سے، مجھے گھر سے الگ کر دیا گیا، مجھے میرے جسم پہ جو جنتیوں کا جو لباس تھا، وہ میرے بدن پہ جو کپڑا تھا، وہ کپڑے کو چھین لیا گیا۔ اے بیٹا شیس، ایک غلطی ہوا مجھ سے، مجھے گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ ایک غلطی ہوا مجھ سے، میرے بدن سے، میرے جسم سے جنت کا لباس کو اتارا گیا، جنت کے لباس کو چھینا گیا۔ لیکن آج امتیہ کی محمد گناہ پہ گناہ کرے، ان کے گھروں سے الگ بھی نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے جسم سے، ان کے بدن سے کپڑے کو نہیں چھینا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھ سے یہ غلطی ہوا، اللہ رب العزت نے اٹھا کے زمین میں ڈال دیا، میری بیوی حوا علیہ السلام سے مجھے الگ کر دیا۔ 300 سال تک میں روتا رہا بیٹا شیس، اللہ سے معافی مانگتا رہا،
مجھے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنی بیوی سے مجھے الگ کر دیا گیا، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، میرے بدن سے کپڑے کو چھین لیا گیا۔ میرے بیٹے شیش آج امتیا کی محمد گناہ پہ گناہ کرے، آج خطا پہ خطا کرے، چوری کرے، قتل کرے، لیکن ان کو بے گھر نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے جسم سے، ان کے بدن سے کپڑے کو نہیں اتارا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے ان کو بے گھر نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے بیوی کو ان کے شوہر سے الگ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں بیٹا شیش؟ اس کا جواب ہے کہ وہ محمدیہ کی امت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ، تمام رسولوں سے اعلیٰ، تمام اماموں سے اعلیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے، میں نبی ہوں، ہم پورے نبی ہیں، لیکن وہ نبیوں کا نبی ہے۔ ہم مربی ہے، وہ مربع ہے، ہم مقتدی ہے، وہ مقتدا ہے، ہم مصلی ہے، وہ امام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اے بیٹے شیش، یہ غلطی مجھ سے ہوئی، یہ خطا مجھ سے ہوئی، اللہ نے پورے عرش کے اندر میرا ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ توریت کے اندر ذکر کیا گیا کہ آدم سے غلطی ہوئی، زبور کے اندر ذکر ہے، زبور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی، زبور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم سے خطا ہوئی۔ اے بیٹے شیش، یہ امت یا کہ محمد گناہ پہ گناہ کرے، خطا پہ خطا کرے، اللہ پوشیدہ، اللہ چھپا کے رکھا ہے۔ یہاں بیٹے جتنے ساتھی ہے، اگر کوئی کسی کے جیب سے کوئی رقم نکال لے، کوئی پیسہ چوری کر لے، تو سامنے والے بیٹھنے والے کو معلوم نہیں چلتا، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ بیٹے شیش، یہ محمدیہ کی امت ہے، ان کا مقام بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، 300 سال روئے، رونے کے بعد ایک صبح ایک گھڑی ایسی آئی کہ اللہ رب العزت نے کہا اے آدم، آج میں تجھے معاف کرنے والا ہوں، ایک دعا میں بتاتا ہوں، تو پڑھتا جا، صرف تو نہیں، تیرے بعد جتنے بھی پڑھیں گے میں تمام کو معاف کر دوں گا۔ وہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر تمہاری گناہ سمندر کے جھانکوں کے برابر بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لو، اللہ تمہارے تمام گناہ کو معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو کہنے لگے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ، تجھے تیری حبیب کا واسطہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا آدم، تجھے کیسے معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، آخری میں کوئی نبی آنے والے ہیں، تجھے کیسے معلوم؟ حالانکہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ پہلے نبی ہیں، لیکن آپ کو پتہ کیسے چل گیا کہ محمد کے صدقے آپ نے مجھ سے کہا کہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، تجھے معلوم کیسے ہوا کہ محمد بھی دنیا میں آنے والا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، جب میں جنت کے اندر تھا تو میں نے جنت کے دروازوں پر محمد لکھا ہوا پایا، جنت کے کھڑکیوں پر محمد لکھا ہوا پایا، جنت کے درختوں پر محمد لکھا ہوا پایا، جنت کے درختوں کے پتے پر محمد لکھا ہوا پایا، اللہ تیرے عرش پہ میں نے محمد لکھا ہوا پایا، جنت کے حوروں کے پیشانی پر محمد لکھا ہوا پایا، حالانکہ جنت کے نہروں پر محمد لکھا ہوا پایا۔ اے اللہ، ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں محمد لکھا ہوا نہ ہو۔ تمام فرشتوں نے مجھے سجدہ کرا، لیکن فرشتوں کے پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا۔
حضرت شیس علیہ السلام اٹھ کے کھڑ گئے اور کہنے لگا اے ابو میں سمجھ گیا کہ جب تک امتیا کی امت جنت میں نہیں جائے گی اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو محمدیہ کی امت میں پیدا کیا، ورنہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تمام انبیاء کرام نے دعا کری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کرا، داؤد علیہ السلام نے بھی دعا کرا کہ اللہ مجھے اگر اس امت کا نبی نہیں بنا سکتا تو کم سے کم اس امت کا جو ہے مجھے امتی بنا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اس طرح ہمیں بھی محبت کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اگر تم دنیا میں رہ کر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے قیامت کب آئے گی، بتا دیجئے قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آ کر اعلان کیا، وہ سوال کرنے والا کون تھا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سوال کیا تھا۔ کیا سوال تھا؟ یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے ذرا تو بھی تو بتا کہ قیامت کے لیے تو نے کیا کیا تیاریاں کی ہے۔ وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، حج و عمرہ بھی کرتا ہوں، غریب و یتیموں کی مدد بھی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ مجھ سے قیامت کے دن میدان حشر میں جب مجھ سے سوال کرے گا تو میں اپنے نمازوں کو پیش نہیں کروں گا، میں اپنے زکاتوں کو پیش نہیں کروں گا، میں اپنے حج و عمرہ کو پیش نہیں کروں گا، میں اپنے فطرہ کو پیش نہیں کروں گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں آپ سے محبت کرتا تھا، خدا کی قسم جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اپنے محبت کو پیش کر دوں گا کہ میں نبی سے محبت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، دنیا میں تم جس سے محبت کرتے تھے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھو کہ ہمارے دلوں کے اندر کس کی محبت بسی ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی ناچنے والے، کسی گانے والے یا کسی فلمی ایکٹر کے ہیرو کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو خدا کی قسم قیامت کے دن ہم اسی کے ساتھ ہوں گے، حامان کے ساتھ ہوں گے، قارون کے صف میں کھڑا ہوں گے، فرعون کے صف میں کھڑا ہوں گے، شداد کے صف میں کھڑا ہوں گے اور اوندہ منہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے دلوں کے اندر ایک نبی کی محبت آ جانا، ایک اللہ کی محبت آ جانا، قرآن و حدیث کی محبت ہمارے اندر آ جانا۔ ایک صحابی نے آ کر کہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میرا ایمان مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، تم مجھ سے کتنا محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے
परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी जितने हैं, सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फिर दोबारा आए, फिर कहने लगे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ईमान मुकम्मल हुआ कि नहीं? कहने लगा तुम मुझसे कितना मोहब्बत करता है? वो कहने लगा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप और अपने जान, अपने माल, सबसे ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। मेरे भाइयों, अपने जान, अपने माल, जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर नहीं लगाएंगे और इन चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी करनी है? बदर के मैदान में एक जंग कायम हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से लड़ने के लिए गए। अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा वो काफिरों के तरफ से लड़ने के लिए आया। बाप नबियों के तरफ से, बेटा काफिरों के तरफ से। जंग में बहुत लड़ाई हुई। जब जंग ख़त्म होने के बाद बेटा भी अपने घर आया, बाप भी अपने घर में तशरीफ़ लाए। तो बेटे ने कहा अब्बू जान, बदर के मैदान में जब जंग हो रही थी, आप मेरे तलवार के नीचे आपका गर्दन कितने मर्तबा आ गया, लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। क्यों? कि आपका मुझ पे हक है, आप मेरे बाप है, इसलिए मैंने आपको नहीं मारा। आप मेरे तलवार के नीचे 3-4 मर्तबा आ गए, लेकिन मैंने तलवार को वापस कर लिया क्योंकि आप मेरे बाप है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा ए बेटे, मैदान बदर के अंदर, मैदान जंग के अंदर मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। खुदा की कसम, अगर तू मुझे मिल जाता तो मैं ये नहीं सोचता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये सोचता कि तू मेरा नबी का दुश्मन है, तू इस्लाम का दुश्मन है। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत हमें करना है, ये मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आना है। अपने नबी की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह के अहकाम की मोहब्बत, सहाबाए किराम की अज़मत और मोहब्बत, ये हमारे दिलों के अंदर आ जाना है। तभी हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।